بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب طالب علم کے لیے ہے جس میں 40 حدیثیں ہیں۔ اب جو حدیث آ رہی ہے 25 نمبر حدیث، جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع چاہو، یعنی ایسا علم اللہ تعالیٰ سے مانگو جو نفع بخش ہو، جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، یعنی تم اس کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کر سکو، وہ تمہارے کچھ کام بھی آئے، اور کیا ہے اس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو، دوسرے کو بھی جو تم سکھا سکو، دوسرے کو بھی پھیلا سکو، تو یہ علم نافع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے علم نافع، نفع بخش علم، جو علم سے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ مانگو۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اس علم سے پناہ مانگو جس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس علم سے پناہ مانگو جس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی پڑھ رہے ہیں، سیکھے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے دنیا میں کام آتا ہے، نہ ہی دین میں کام آتا ہے، نہ ہی اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے علم سے، جو علم حاصل کر کے انسان خسارے میں چلے جائے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور جو اس علم سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو، انسان کو نقصان ہی نقصان ہے، تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو حاصل نہیں کرنا، اس سے پناہ مانگنا۔ ایسا کہنا اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک بعلم لا ینفع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں میں سے بھی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، 2 دعا بھی نقل کیے ہیں، یعنی ایک حدیث میں، اس کے بعد والی حدیث دیکھتے ہیں اس کو بھی، جس کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یعنی اپنی دعا میں، کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے سکھایا ہے وہ میرے لیے نفع بخش بنا دے، یعنی جو سیکھے ہیں وہ نفع بن جائے، وہ فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور وہ علم بھی سیکھا جس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ کتنی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو سیکھے اس کو بھی فائدہ مند بنا دے، اور جو کیا ہے فائدہ مند ہے، جس سے ہم کو فائدہ ہوگا دنیا یا آخرت میں، اس کو بھی ہم کو سکھا دے۔ وزدنی علما، اور کیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ علم دے، علم اور مزید علم دے۔ زدنی علما یعنی اور زیادہ علم دے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیے ہیں۔ کہتے ہیں وقل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہم کو اور زیادہ علم دے۔ اور کیا کہا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا حمد شکر ہر حالت میں ہے۔ واعوذ باللہ من حال اہل النار، اور کیا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اہل نار، یعنی جہنمی لوگوں کے حالت سے، جہنمی لوگوں کے حالت سے ہم پناہ مانگتے ہیں، کہ انسان گھٹ گھٹ کر کے رہے، نہ ہی مرے صحیح سے، نہ ہی صحیح سے جیے، اس حالت سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جہنمی لوگوں کی ایسی حالت ہوگی، نہ ہی ان کو موت آئے گی، نہ ہی وہ لوگ راحت میں رہیں گے، گھٹ گھٹ کر کے جیتے رہیں گے۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس سے پہلے والی ابن ماجہ کی روایت گزری ہے، یہ بھی ابن ماجہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 27 نمبر حدیث میں ایک اور دعا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ کیا ہے 25 نمبر حدیث سے ہی جڑی ہے، جس کے راوی بھی ابی ہریرہ ہے۔ کہتے ہیں کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو ڈرتا نہیں ہے، جو ڈرتا نہیں ہے، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ تیرا خشوع خضوع نہ ہو، تجھ سے، تو اس دل سے پناہ مانگتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا ہے خشوع اور خضوع نہ ہوتا ہو، جو اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرتا نہ ہو، اس دل سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، اور اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں جو سنی نہ جاتی ہو، یعنی ایسی دعا ہے جو قبول ہونی ہی نہیں ہے، یا ایسی دعا ہے کہ گناہ کی دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس دعا سے بھی جو ہے رب پناہ مانگتے ہیں۔ اور کیا ہے، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے جو کبھی بھرے ہی نہیں، یعنی ہمیشہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، کبھی وہ کیا ہے اس کا یہ پیٹ بھرے گا ہی نہیں، کبھی اس کی تمنائیں پوری ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نفس سے بھی جو ہے پناہ مانگتے ہیں، ایسے نفس سے جو ہمیشہ اور کرے، اس نفس سے بھی جو ہے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی دعا کیا ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ پناہ مانگو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بھی مانگتے تھے کہ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ تعالیٰ اس علم سے کیا ہے ہم کو پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے علم سے بچا لے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو سیکھ کر کے اور زیادہ خطرہ ہو جائے میرے لیے، جو سیکھ کر کے اور زیادہ کیا ہے ہم خسارے میں ہو جائیں۔ اور کیا ہے، اعوذ بک من ہؤلاء الاربعہ، اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے ان چاروں چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی یہ چاروں چیزیں ذکر کی گئی ہے کہ ایسا دل جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، ایسی دعا جو کیا ہے سنی نہ جاتی ہو، قبول نہ ہوتی ہو، اور ایسا کیا ہے نفس کہ جو بھرتا نہیں ہے اور کی طلب کرتا ہے، اور ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع بخش علم چاہتے، جو علم فائدہ مند ہو وہ طلب کرتے، اور اس علم سے پناہ مانگتے تھے جو کہ ایک دم جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ بھی صحیح روایت ہے جو کہ نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، واللہ اعلم۔